أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العامى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفراضي، إذ كان ذاك من أهم الغراض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، آمین یا حی یا قیوم۔ پچھلے درس میں ہم نے میراث المطلقہ سے متعلق احکام سیکھے تھے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ کو وفات کے وقت یعنی مرض الموت میں طلاق دیتا ہے، مرض الموت، کوئی شخص بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ اس بیماری میں امکان ہے کہ یہ مر جائے گا، اب یہ شخص اپنی اہلیہ کو طلاق دے دیتا ہے، تو یہاں پر اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، حل ترث ولا او لا ترثہ، یہ اس کی اہلیہ اس کے مال سے میراث لے کر جائے گی یا نہیں لے کے جائے گی، اس میں اختلاف ہے۔ اگر وہ تندرستی کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو اس میں تو کوئی خلاف نہیں ہے کہ طلاق بائن ہو گئی تو اس کو میراث نہیں ملے گی، لیکن اگر وہ مرض کی صورت میں بیمار ہے، بیماری ایسی ہے کہ یعنی اس بیماری سے اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو یہاں پر علماء نے کہا ہے کہ اگر وہ متہم ہوا، اس کی بیوی نے اس پر یہ تہمت لگا دی کہ یہ میرے خاوند نے مجھے جو طلاق دی ہے بیماری کی حالت میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کا مال نہ لے کے جاؤں اس کی وفات کے بعد، یعنی اس کا مقصد مجھے میراث سے محروم کرنا ہے، تو یہاں پر علماء کا جو ہے اختلاف اس مسئلے میں ہے۔ تو جمہور علماء کا مذہب یہ ہے جو کہ راجح ہے کہ جس کا جو کہ یہ قاعدہ بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ المرء يعامل بنقیض قصده، تو اس کے مال میں سے اس عورت کو میراث دی جائے گی، کیونکہ اس نے اس کو محروم کرنے کی نیت سے طلاق دی ہے، چاہے بھلے اس عورت کی عدت ختم ہی کیوں نہ ہو جائے، یعنی اس نے مرض الموت میں طلاق دی، اب یہ زندہ رہا 3 مہینے تک عورت کی عدت ختم ہو گئی، پھر اس کی وفات ہو گئی، تریثہ راجح قول کے مطابق میراث ملے گی، کیونکہ المرء يعامل بنقیض قصدہ، یہ قاعدہ ہے کہ آدمی کے ساتھ اس کے قصد، اس کی نیت کے خلاف جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا، کہ جب اس کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو معاملہ اس کے ساتھ برعکس کیا جائے گا، یہ قاعدہ ہے جو کہ اہل قواعد نے ذکر کیا ہے، جس کی دوسری مثال وہ قتل کے اندر آئے گی، کہ کسی نے اس نیت سے اپنے چچا کو قتل کر دیا کہ یار یہ تو بڑا امیر آدمی ہے، کوئی اولاد اس کی نہیں ہے، چلو اس کو قتل کر دیتا ہوں کہ یہ مال مجھے مل جائے، علماء کہتے ہیں کہ لا یرث المرء يعامل بنقیض قصدہ، یہاں پر اس کو میراث نہیں ملے گی۔ وہاں انہوں نے دوسرے قاعدے سے بھی استدلال کیا کہ
من استعجل شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، کہ جو شخص کسی چیز کے وقت آنے سے پہلے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، عوقب بحرمانہ، اس کو وہ چیز نہیں ملے گی، معاقبت میں اس کو دی ہی نہیں جائے گی سزا کے طور پہ۔ پھر اس کی تفصیلات اور امثلہ انہوں نے لکھی ہیں، ہمارا مقصد یہاں پر طلاق کا مسئلہ سمجھنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو طلاق بائن ہوگی اور مرض موت میں ہوگی، اور وہ خاون متہم ہوگا، بیوی نے اس پر تہمت لگائی ہوگی یا بیوی کے بھائیوں نے کہ بھائی اس نے اس لیے طلاق دی ہے کہ ہماری بہن کو اس کے مال میں سے حصہ نہ ملے، تو یہاں پر وہ ملے گا اس کو حصہ۔ اگر انہوں نے تہمت نہیں لگائی تو پھر نہیں ملے گا۔ طلاق رجعی ہوگی، پہلی طلاق ہو دوسری طلاق ہو، جب تک عدت میں ہے تو یہاں پر میراث اس کو ملے گی، عدت سے نکل گئی تو پھر وہ نہیں ملے گی۔ جب حالت صحت میں اس نے طلاق دی ہو، وہ بیماری کی حالت میں طلاق اس نے نہ دی ہو۔ تو یہ جو طلاق والا جو مسئلہ ہے جو اوپر یہاں گزر چکا ہے، کہ پھر بھی اگر کسی بھائی کو سمجھ نہ آیا ہو، کیونکہ اس کو 2 4 بار 5 بار پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا، لیکن اگر پھر بھی اس میں کوئی اشکال ہو تو آپ بالکل مجھے واٹس ایپ پر سینڈ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ ہم نے اس کا بیان کر دیا تھا کہ ایک رجعیہ ہے، رجعیہ سے مراد وہ عورت کہ جس کو پہلی یا دوسری طلاق ہو چکی ہو، کیونکہ اللہ پاک کہتے ہیں، فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، یعنی وہ طلاق کہ جس کے بعد آدمی اپنی عورت سے رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر فری میں، وہ 2 بار طلاق ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی عورت جو ہے ترث مطلقا ما دامت فی العدہ وفاقا، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ایسی عورت کو میراث ملے گی جب تک وہ عدت کے اندر ہے۔ تیسری قسم کی طلاق ہے البائن، بائن یعنی اس کے بعد اور طلاقیں نہیں، ختم ہو گئی اس کی طلاقیں۔ تو فرمایا کہ یہ طلاق اگر اس نے صحت کی حالت میں دی ہے، تندرستی کی حالت میں، تو یہ عورت جو ہے اس کو میراث نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح اگر یہ طلاق اس آدمی نے مرض کی حالت میں دی ہے لیکن اس پر تہمت کسی نے نہیں لگائی، یعنی کوئی بھی نہیں کہ نہ تو یہ عورت کہہ رہی ہے نہ تو اس کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ اس نیت سے طلاق دی ہے کہ ہماری بہن کو اس کے مال میں سے حصہ نہ ملے، تو یہاں پر بھی لا تریث ہو، یا یہ بھی محل اتفاق ہے۔ یعنی مثال صحت والی کہ ایک آدمی ہے ماشاءاللہ تندرست ہے، اس نے اپنی اہلیہ کو 3 طلاقیں دے دی، تو یہاں پر اس کو میراث نہیں ملے گی۔ ایک دوسرا آدمی ہے جو کہ بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ بھائی اس کی موت کبھی بھی ہو سکتی ہے، اس ہفتے میں مر سکتا ہے، آنے والے ہفتے میں موت ہو سکتی ہے، تو یہ خطرناک بیماری ہے اس کو۔ اب اس نے اس بیماری کے اندر اپنی عورت کو طلاق دے دی، تو اس عورت کو بھی میراث نہیں ملے گی، یعنی 3 طلاقیں دے دی تو میراث نہیں ملے گی، الا کہ یہ عورت اس آدمی پر تہمت لگا دے کہ میرے شوہر نے مجھے اس لیے طلاق دی ہے کہ مجھے اپنے مال سے محروم کر دے، تو یہاں پر قاضی فیصلہ کر دے گا کہ اس عورت کو مال ملے گا، کیونکہ یہ آدمی اس عورت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ خلاصہ ہے راجح قول کے مطابق۔ آگے جو نیا درس ہے وہ ہے الفصل الثالث، موانع الارث۔ موانع الارث سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ وہ چیز کہ ان چیزوں میں سے یا ان کاموں میں سے اگر کسی کام کا ارتکاب وارث نے کر لیا تو اس کو مورث کی میراث میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کسی نے اپنے چچا کو قتل کر دیا وغیرہ وغیرہ، وہ آئیں گے کہ ایسے کون سے کام ہیں کہ آپ وہ کام کرو گے تو آپ کو میراث نہیں ملے گی، تو یہاں پر وہ کام بیان ہوں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں مانع۔ مانع وہ ہے کہ آپ کو منع کر دیتا ہے، لغت میں کہتے ہیں حاجز کو، حاجز جو کہ پردہ ہوتا ہے، یا دروازے پر جو ہے وہ بواب کھڑا ہوتا ہے، تو وہ باہر بواب یعنی چوکیدار کے اندر آنے، لوگوں کو اندر آنے نہیں دیتا۔ تو یہاں پر مانع سے مراد وہ چیز ہے، وہ کام ہے کہ وہ آپ کریں گے تو آپ کو میراث نہیں ملے گی۔ اصطلاحاً انعدام الحکم عند وجود السبب، کہ یہ موانع یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ سبب ان اسباب میں سے کسی ایک کا ارتکاب آپ کر دیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کہ وہ سبب ہوگا تو وہ حکم جو ہے وہ
معدوم ہوگا. یعنی یہ اصولین کی تعریف ہے، تھوڑی تفصیل کی محتاج ہے. یہاں پر آپ اتنا سمجھ لیں کہ موانع سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے ان چیزوں میں سے یا ان کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کر لیا تو آپ کو مال میں سے حصہ نہیں ملے گا. اور وہ جو ہیں تین ہیں متفق علیہ، کہ تین چیزیں ہیں کہ جن پر علماء کا اتفاق ہے. باقی جنہوں نے 5 یا 6 ذکر کی ہیں باقی پر اختلاف ہے. راجح قول یہی ہے کہ یہ تین ہیں، اور وہ یہ ہیں رق، کہ جو شخص عبد ہوگا، غلام ہوگا، یعنی جو پرانے زمانے میں ہوتے تھے، پہلے زمانے میں، آج کل تو غلام نہیں ہے کہ جنگ میں وہ آیا کرتے تھے قیدی غلام، وہ اس کو میراث نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ خود دوسرے کی ملکیت ہے. الرقیق لا یملک، کہ جو غلام جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے اس زمانے میں گاڑی، کار، کہ کار کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی، بلکہ کار کا مالک جو ہے وہ کار کا مالک ہوتا ہے، کہ وہ جس طرح چاہے کار کے اندر تصرف کرتا ہے. تو پرانے زمانے میں یہ غلام کی مثال اسی طرح تھی. تو غلام اگر کوئی ہوگا تو اس کو میراث نہیں ملے گی. دوسرا معنی جو کہ آج کل ہے قتل، کہ کسی نے اپنے مورث کو قتل کر دیا، کہ یار یہ میرا چچا ہے، بڑا امیر آدمی ہے، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں، اس کو قتل کر دو کہ اس کا مال مجھے مل جائے، یہ تو پتہ نہیں کب اس کی وفات ہو، تو قتل کر دیا. تو یہاں پر بھی اس کو میراث نہیں ملے گی. تیسرا معنی کیا ہے؟ اختلاف دین، کہ میں مسلمان ہوں، میرا بیٹا جو ہے میرے دین پر نہیں ہے، تو اس کو میرے مال میں سے حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ لا یرث الکافر المسلم، یا جس طرح او کما قال علیہ السلام، اس کی دلیل آگے آئے گی. تو اگر کوئی شخص کافر ہے تو وہ مسلمان کا مال نہیں لے کے جائے گا، اسی طرح مسلمان بھی کافر کا مال نہیں لے کے جائے گا. یہ جو چوتھا جو ہے اختلاف الدار، یہ حنفیہ کے نزدیک ہے، لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، جس کی تفصیل آگے آئے گی. کہ آپ ایک گھر میں، ایک جگہ، ایک ملک میں رہ رہے ہیں، اور آپ کا وارث دوسرے ملک میں رہ رہا ہے، وہاں پر اس کی رائے ہے، سب کچھ اس کا ادھر ہے. آپ کا ملک جو ہے اس کا صدر الگ ہے، ان کا صدر الگ ہے، ان کی فوج الگ ہے، آپ کی فوج الگ ہے. تو کیا آپ کی وفات ہو جائے تو کیا وہ آپ کا مال لے کر جائے گا؟ اس کی تفصیل آگے آئے گی. سب سے پہلے جو ہے وہ رق ہے. تعریف الرق وہی فی اللغۃ العبودیہ. رق کس کو کہتے ہیں لغت کے اندر؟ غلامی کو کہتے ہیں. اصطلاحاً کیا ہے؟ عجز حکمی یقوم بالانسانی بسبب الکفر، کہ یہ ایک ایسا حکمن جو ہے، یہ ایسا عجز ہے کہ یہ جس انسان کے اندر یہ صفت ہو غلامی والی، تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، اور یہ ہوتا ہے بسبب الکفر. کفر کیسے؟ کہ مسلمانوں نے کافروں سے جہاد کیا، کافروں پر انہوں نے فتح حاصل کر لی، مال غنیمت میں بہت سارے غلام، بہت سارے ان کے لوگوں کو انہوں نے قیدی بنا لیا، تو یہ سب جو ہیں مسلمانوں کے غلام رہیں گے بسبب الکفر، کفر کی وجہ سے. کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کو تھوڑی قیدی بنایا جاتا ہے، غلام اس کو تھوڑی بنایا جاتا ہے، بلکہ غلام جو کفار کی طرف سے آتا ہے، تو چونکہ وہ کافر ہے تو وہ غلام رہے گا. وہ اسلام بھی لے آئے تو جب تک اس کو کوئی آزاد نہ کر دے تو وہ غلام ہی رہے گا. تو اس طرح غلام کو میراث ملے گی نہیں ملے گی، اس کا یہ حکم آپ کو بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ اس کو میراث نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ لا ملک لہو، اس کی کوئی ملکیت نہیں ہے، یہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے غلام. غلام یعنی وہ ہوتا ہے جو قیدی بنا کر، پرانے زمانے میں مسلمان اس کو پکڑ لیا کرتے تھے اور وہ پھر ان کا خادم بن کر کام کیا کرتا تھا. تو فرمایا کہ اس کو میراث نہیں ملے گی. الدلیل من باع عبدا له مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع. بخاری کی حدیث ہے. اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے کسی غلام کو بیچا اور اس غلام کا مال تھا،
یعنی اس نے مال وال کمایا تھا، تو یہ مال مشتری کو نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ مال اس غلام کی ملکیت تھوڑی ہے، بلکہ یہ مال تو اس غلام کے مالک کی ملکیت ہے. الا ان یشترط المبتاع، الا یہ کہ مشتری، خریدنے والا، بائع کے ساتھ یہ شرط لگا لے کہ اس غلام کا جو مال ہے وہ بھی مجھے دینا. تم شرط لگا لیے تو دے دیا جائے گا مال، نہیں تو یہ مال غلام کے مالک کا ہوگا. اگرچہ یہ مال کمایا اس غلام نے ہے، صبح سے شام تک مزدوری کی ہے اس نے پورا مہینہ، لیکن اس کا 1 روپیہ بھی اس کو غلام کو نہیں ملے گا، یہ سارا مالک کے پاس جائے گا، کیونکہ یہ غلام ہے. لا ملک لہو، یہ کسی چیز کی ملکیت یہ نہیں رکھ سکتا غلام. اب یہ غلام جو ہے پھر اس کی اقسام ہیں. ایک وہ غلام ہوتا ہے کہ وہ پورا کا پورا غلام ہو. پورا کا پورا غلام کیسے ہو کہ اس کے اندر کسی کی شراکت نہ ہو. مثال کے طور پہ آپ کی گاڑی ہے 10,000 کی ہے، تو وہ پوری 10,000 کی گاڑی پوری ہی آپ کی. ایسا نہیں ہے کہ 5,000 اس میں کسی اور نے دی ہیں، 5,000 ریال کسی اور نے اس میں دیے ہیں تو آدھی گاڑی وہ کسی اور کی ہے، بلکہ وہ پوری گاڑی جو ہے وہ آپ کی ہے. اس طرح تو یہ غلام جو ہے بالکل پرانے زمانے میں بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ یہ غلام ایک ہے، آدھا یہ میری ملکیت میں ہے، آدھا یہ فلانے کی ملکیت میں ہے. ایک دن میرے لیے کام کرتا ہے، ایک دن اس کے لیے. تو فرمایا کہ الرقیق کلہ، جو پورا غلام ہوگا یہ تو اس کو میراث نہیں ملے گی. مباعض، دوسری قسم غلام کی وہ ہے کہ جو مباعض ہو، یعنی جو آدھا تو غلام ہو لیکن آدھا وہ غلام نہیں ہے. یعنی ایک شخص ہے، وہ میرا بھی غلام ہے اور فلانے شخص کا بھی وہ غلام ہے. میں نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، میں نے اس سے کہا کہ تیرے اندر جو میری ملکیت ہے اے غلام، میں نے تجھے آزاد کر دیا. تو اب وہ غلام رہا فلانے کا آدھا، نصف. تو کیا ایسے غلام کو میراث ملے گی؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ انہو کالاول قال به زید بن ثابت و ابو حنیفہ و مالک، کہ اس کا حکم بھی پہلے والے کا حکم ہے. یہ آدھا غلام بالکل ایسا ہے جیسے پورا غلام، اور یہ بات زید بن ثابت نے کہی ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا مذہب ہے. تیسرا قسم غلام کی وہ ہے کہ جو مکاتب ہے. مکاتب وہ ہے کہ جیسے سورہ نور میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، یعنی ایک غلام ہے اور بڑا ہوشیار انسان ہے، اسلام بھی لیا ہے، نماز پڑھتا ہے، مزدوری بھی اچھی طریقے سے کر لیتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو میں نے آزاد کر دیا تو یہ اپنا کام کاج کرے گا، گھر بسا لے گا، شادی وغیرہ کر لے گا. تو میں اس سے کہہ دیتا ہوں کہ میں نے تمہیں آزاد کیا 500 دینار پہ، 500 دینار مجھے تم دے دینا 1 سال کے اندر، ہر مہینے میں اتنے اتنے پیسے لا کے دینا. میں نے اس سے مکاتبت کر لی، پرچی پر میں نے لکھ دیا اور ایگریمنٹ ہو گیا کہ بھائی 1 سال میں تم نے یہ پیسے میرے پورے کرنے ہیں، پھر تم آزاد ہو جاؤ گے. تو اس کو کہتے ہیں مکاتب. کیا اس کو میراث ملے گی؟ تو اس میں جو ہے الخلاف فیہ هل یموت حرا او مکاتبا او عبدا. تو اس میں خلاف اس طرح ہے کہ اگر بالفرض اس غلام کی، یہ غلام مثال کے طور پر یہ ابھی مکاتب ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے سال میں، ابھی 6 مہینے اس نے مجھے قسط مثال کے طور پر ادا کر دیے ہیں، 6 مہینے کے پیسے، 6 مہینے باقی ہیں، اتنے میں اس کی وفات ہو جاتی ہے. کیا اس کی وفات جو ہوگی اس کو آزاد تصور کیا جائے گا، یا اس کو غلام تصور کیا جائے گا، یا اس کو مکاتب تصور کیا جائے گا؟ اس میں یہ اختلاف ہے. تو جنہوں نے کہا کہ اس کو آزاد تصور کیا جائے گا تو یہ یرس اس طرح، اور جنہوں نے عبد کہا ہے کہ وہ غلام ہی ہوگا تو وہ نہیں ملے گا اس کو کچھ بھی، اور مکاتب کہا ہے تو انہوں نے اس میں پھر اور تفصیلات بیان کی ہیں. یہ مسئلہ ہے مکاتب والے میں. لیکن اس میں صحیح یہ ہے واللہ عالم کہ جب وہ مکاتب ہے تو وہ اقساط وہ دیتا رہے گا، کیونکہ اگر 11ویں مہینے میں بھی اس نے پیسے دینے سے وہ ناچار ہو گیا اور اس نے نہیں دیے، پھر علماء کہتے ہیں کہ عادہ یہ واپس جو ہے وہ اپنی پرانی حالت میں چلا جائے گا، غلام بن جائے گا. تو اس میں راجح قول جو ہے وہ ہماری کوئی ترجیح میری نہیں ہے اس میں. اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ یوں سمجھ لو کہ واقع نہ ہونے والا، بالخصوص ہمارے زمانے میں. تو میری اپنی اس میں ذاتی کوئی ترجیح اس میں نہیں ہے.
البتہ بعض علماء نے اس کو یہ کہا ہے کہ اس کو میراث ملے گی مکاتب کو۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کل الاقسام مانعۃ من الارث، یہ حنفیہ کا مذہب ہے، کہتے ہیں کہ غلام چاہے پورا غلام ہو، آدھا غلام ہو، مکاتب ہو، اس کو میراث نہیں ملے گی، یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے۔ تو یہ تو پہلا مانع تھا کہ رق کس کو کہتے ہیں؟ غلامی کو، کہ جو شخص غلام ہوگا اس کو مال نہیں ملے گا، بھلے اس کا والد وفات ہو جائے، بھائی وفات ہو جائے، اس کو میراث نہیں ملے گی کیونکہ یہ غلام ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو معنی ہے وہ ہے القتل، تعریف ہو ازحاق الروحی مباشرتاً او تسببا، کہ کسی شخص کی روح کو نکال دینا چھری وغیرہ سے، یا تسبباً، کیسے تسبباً اس کی مثال آگے آئے گی، کہ کوئی شخص، المراد ہونا قتل الوارث مورثہ، کہ وارث اپنے مورث کو قتل کر دے، یار اس کا زیادہ مال ہے، آ جاؤ اس کو قتل کر دو کہ جلدی سے اس کی وفات ہو جائے تو اس کا مال مجھے مل جائے گا۔ سبب المنع قاعدۃ الفقیہ، تو فرمایا کہ ایسے شخص کو میراث نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ قاعدے میں آیا ہے کہ من استعجل شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، اور یہ قاعدہ جو ہے صحیح ادلہ اس پر، دلائل اس پر دلالت کرتے ہیں، بعض احادیث اس معنی میں آئی ہیں کہ جو اس قاعدے پر دلالت کرتی ہیں کہ جو شخص کسی چیز کو اس کے وقت کے آنے سے پہلے پہلے وصول کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو سزا دے دی جائے گی، اس کو دی ہی نہیں جائے، سزا میں اس کو اس چیز سے محروم کر دیا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ لا یرث القاتل شیئا، کہ قاتل کو کچھ بھی نہیں ملے گا، میراث نہیں ملے گی، یہ اس کی دلیل ہے۔ پھر قتل کی علماء نے اقسام ذکر کی کہ قتل جو ہے وہ برحق قتل ہو، کوئی شخص قتل کا مستحق ہے اس کو قتل کر دیا، قتل جو ہے بغیر حق کے قتل کر دیا کسی ناحق۔ پھر جو اقسام القتل بغیر حق، بغیر حق کے قتل کرنا، پھر اس کے بھی پھر اقسام ہے کہ عمدن کسی کو قتل کر دیا جائے، عمدن کیسے کہ ما یقصد قتلہ بآلۃ القتل کالقتل بالسیف، کہ کسی شخص کا آپ قتل کرنے کا ارادہ کریں اور آپ کے پاس آلہ بھی ہو، آلہ یعنی چھری وغیرہ ہو تیز، آپ اس سے اس کو قتل کر دیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ عمدن۔ عمد، قتل عمد کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کا ارادہ بھی ہو اور آپ کے پاس آلہ بھی ہو کہ جس سے قتل کیا جائے، چھری وغیرہ، بندوق وغیرہ۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں قصاص بھی ہے، قصاص لیا جائے گا اور گناہ ملے گا، اور اس میں کفارہ نہیں ہے قتل عمد کے اندر۔ دوسری قسم کیا ہے؟ شبہ العمد، یعنی وہ قتل جو بالکل عمدن تو نہیں ہے، عمد سے مراد قصدن، قصدن تو قتل نہیں ہے لیکن ایک صورت اس میں قصد کی معلوم ہو رہی ہے، کہ جیسے ان یقصد الجنایت بما لا یقتل غالبا کالقتل بالعصا، کہ آپ کسی شخص پر آپ زیادتی کرنے کا ارادہ کریں اس چیز کے ساتھ کہ جس سے غالباً انسان قتل نہیں ہوتا، جیسے آپ کے پاس ایک بڑا ڈنڈا آپ لے کر چلے جائیں کسی کو مارنے کے لیے، آپ اس کو مارنا چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ ہے مارنے کا، لیکن آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اب ڈنڈے سے کوئی مرتا تھوڑی ہے، اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، درد ہو جاتا ہے، لیکن مرتا نہیں ہے انسان ڈنڈے سے۔ تو فرمایا کہ یہ ہوتا ہے شبہ العمد، کہ آپ نے اس کو ارادہ کیا مارنے کا لیکن آپ نے اس کو جان سے مارنے کا ارادہ تھوڑی کیا، کیونکہ ڈنڈے سے تو کوئی قتل تھوڑی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں دیت ہے، دیت دینی پڑے گی، اور مغلظ دیت دینا پڑے گی، 100 اونٹ، اور جس میں 40 جو ہے وہ 40 اونٹ جو ہے وہ 40 اونٹیاں جو ہے وہ حاملہ ہوں گی، اور اس میں کفارہ بھی ہے، اور قتل کا کفارہ جو کہ 2 مہینے کے روزے ہیں، اور اس میں گناہ بھی ہے، گناہ بھی ملے گا شبہ العمد میں۔ تیسری قسم جو قتل کی ہے وہ ہے قتل خطا۔ قتل خطا سے مراد کہ آپ کا قتل کا ارادہ نہیں ہے، کہ آپ مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں بندوق وغیرہ ہے، آپ کسی پرندے کو جو ہے وہ، یا کسی شکار وغیرہ کو، آپ ہرن وغیرہ کو آپ دور سے شکار کر رہے ہیں، تو وہ گولی جا کے آپ نے سوچا کہ یار یہ کوئی ہرن وغیرہ ہے، اور وہاں پر کوئی آدمی کھڑا ہوا تھا تو آدمی کو لگ گئی گولی، تو اس کو کہتے ہیں قتل خطا، کہ اللہ یقصد القتل
وَيَقْتُلَ بِفِعْلِ خطا، غلطی سے آپ ادھر مار رہے ہو گولی اس کو لگئی، او ارادت خطا، کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یار یہ جانور ہے اور وہ انسان نکلا، کل قتلی بظن الصیدی، کہ شکار کے آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ شکار ہے، بیچ میں وہ آدمی نکل آیا، تو فرمایا کہ اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ اب فرمایا کہ شبہ الخطا یقام مقام الخطا کالنائم ینقلب علی احد فیقتلہ، یہ ساری اقسام جو ہے یہ حنفیہ کے نزدیک ہے، احناف کے نزدیک، کہ شبہ الخطا سے مراد، شبہ الخطا جو ہے یہ چوتھی قسم ہے احناف کے نزدیک، جمہور کے نزدیک یہ نہیں ہے، احناف کے نزدیک ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا حکم بھی یہی ہے جو قتل خطا والا ہے، جیسے کوئی شخص سویا ہوا ہے تو کسی اور بچے کے اوپر پلٹ جائے، وہ بچے کی جان نکل گئی، تو یہ شبہ الخطا ہے، اس کو بھی قتل کے ساتھ ملحق کر دیا جائے گا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ دیت ہے اس کے اندر، کفارہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرا قسم یہ ہے، پانچویں قسم، قتل سبب، ما صار سببا للقتل دون مباشر کشہادت الزور فی القصاص، کہ آپ کسی شخص پر جا کر جھوٹی گواہی لگا دیں، دو آدمی چلے گئے، تین، قاضی کے پاس جا کے گواہی دے دی کہ فلانے نے، ہم نے اس کو دیکھا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، اس نے فلانے کو قتل کیا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اب غلطی تو ہو گئی اس سے، یعنی گواہی تو ہو گئی، تو اب قاضی اس کو پکڑ کے اس کے بدلے میں قتل کرے گا، قصاص اس پہ لگے گا، کیونکہ گواہی ہو گئی یہاں پر۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہم نے جھوٹی گواہی دی تھی، تو اس کو کہتے ہیں کہ قتل السبب، کہ ان جھوٹے گواہوں کی وجہ سے اس بیچارے کا قتل ہو گیا قصاص میں، حالانکہ وہ قاتل تھا ہی نہیں، لیکن انہوں نے جھوٹی گواہی دی تو اس کو قصاص میں قتل کر دیا گیا۔ تو اس میں گناہ بھی ملے گا ان کو، دیت بھی ہوگی، لیکن اس میں قصاص نہیں ہوگا اور کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ احناف کا مذہب ہے، جبکہ صحیح اس میں یہی ہے کہ قتل کی جو ہے وہ تین قسمیں ہیں، اگرچہ تین میں بھی اختلاف ہے، کیونکہ وہ امام مالک اور غالباً ابن حزم رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دو ہیں، یا عمد یا خطا، کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نہ ایک، یا تو وہ پانی ہوگی یا آگ ہوگا، یہ کیا ہے کہ بیچ میں ایک تیسری چیز بھی آ گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ چیزیں دو ہیں، جبکہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ چیزیں تین ہیں، عمد، شبہ العمد اور قتل خطا۔ یہ آپ کو باب کتاب الجنایات میں فقہ کے اندر پڑھائی جاتی ہیں یہ چیزیں۔ ان چیزوں کا بیان کرنے کا مقصد یہاں پر کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے جو کہ یہاں پر آئے گا، کہ یہ آپ سمجھ جائیں گے تو ان چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، بھلے آپ ان چیزوں کو یاد نہ کریں، صحیح طریقے سے آپ کو سمجھ نہ آئے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میراث کا تعلق اس آخری حکم سے ہے جو یہاں پر آئے گا۔ فرمایا کہ قتل جو ہے وہ کبھی کبھی حق پر بھی ہوتا ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کو کوئی قتل کر رہا ہے تو اپنی جان کو بچانے کے لیے آپ نے اس کو قتل کر دیا، کہ اب آپ بچ ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس کو قتل نہ کر دیں۔ القتل بالحد، کہ آپ نے کسی پر حد لگا دی، آپ قاضی ہیں، آپ کا وارث جو ہے وہ مورث جو ہے وہ اس پر کسی نے گواہی دی تو آپ نے اپنے مورث پر حد لگا دی تو وہ قتل ہوگا، اس کو کہتے ہیں قتل بحق۔ یا قصاصاً آپ قاضی ہیں، آپ نے اپنے مورث کو کسی کے قصاص میں قتل کا حکم دے دیا، تو یہ آپ کا مورث ہے لیکن آپ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا، تو یہ اس کی مثال ہے کہ یہ سب قتل بحق ہے۔ یہ القتل من غیر مکلف وذلك اذا كان القاتل صبيا او مجنونا، کہ اسی طرح وہ قتل جو کہ بچے سے ہو جائے، بچے سے مراد وہ جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو، کہ چھوٹا بچہ ہو یا کوئی پاگل ہے، کسی اس نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو فرمایا کہ یہ بھی حق والا قتل ہے، اس میں کوئی گناہ اس پر نہیں ہوگا، میراث اس کو ملے گی، کیونکہ یہ چھوٹا بچہ ہے یا یہ پاگل ہے۔ یہ احناف نے یہ اقسام ذکر کی ہیں۔ مسئلہ یہاں پر جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ میراث میں آپ کو کیا چیز فائدہ دے گی، وہ آپ یہ سمجھ لیں، یہ آپ نے سمجھ لیا تو میراث سے متعلق جو قتل کے مسائل ہیں آپ نے سمجھ لیے، کیونکہ یہ جو اوپر جو ہم نے تفاصیل ذکر کی ہیں اس میں یہ ہمارے شیخ نے احناف کی تفصیل ذکر کی ہے یہاں پر، اور بعض یہ ہم نے اس میں جمہور کی تفاصیل ذکر کی ہیں، وہ اگر آپ نہ بھی سمجھے تو کوئی پرواہ نہیں، اگرچہ وہ آسان ہے لیکن
اس کو سمجھنے کے لیے کئی مثالوں کی ضرورت ہے کہ وہ اگر ہم سمجھائیں گے تو ہمارا درس جو ہے وہ دوسری طرف نکل جائے گا، کتاب الجنایات کی طرف نکل جائے گا۔ تو یہاں پر مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو یہ کہا کہ قاتل کو میراث نہیں ملے گی، تو کون سے قاتل کو نہیں ملے گی؟ آپ سے فرمایا کہ اتفقوا فی الجملۃ علی ان القتل مانع من موانع الارث، کہ قتل اس کی وجہ سے انسان کو میراث سے محروم کیا جاتا ہے، یہ تو تمام علماء کا اتفاق ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ کون سا قاتل محروم کیا جائے گا اور کون سا قاتل محروم نہیں کیا جائے گا، اس میں اختلاف ہے۔ واختلفوا فی القتل الذي يمنع القاتل من الميراث على اقوال اربع، اس میں 4 اقوال ہیں علماء کے، کون سے قاتل کو میراث ملے گی، کون سے قاتل کو نہیں ملے گی، کیونکہ بعض قاتل وہ ہیں کہ جن کو میراث ملے گی اور بعض وہ ہیں کہ جن کو میراث نہیں ملے گی، تو ان کی تفصیل جو ہے وہ 4 اقوال میں ہے۔ پہلا قول کہ کل قتل یجب به القصاص او الکفارۃ او الدیۃ، کہ ہر وہ قتل کہ جس کی وجہ سے قاتل پر یا قصاص لازم ہو یا کفارہ یا دیت، تو ایسے قاتل کو میراث نہیں ملے گی۔ دوسرا قول جو کہ امام مالک کا قول ہے، پہلا قول امام ابو حنیفہ کا تھا، دوسرا قول کہ کل قتل فیہ قصد وعدوان مانع والا فلا، ہر وہ قتل کہ جس میں آپ کا ارادہ زیادتی کا ہو اس پر کہ میں اس پر ظلم کر دوں، تو آپ کو اس کی میراث نہیں ملے گی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ کل قتل یوجب الحروان، کہ ہر قاتل کو میراث نہیں ملے گی، چاہے آپ کا زیادتی کا ارادہ ہو، آپ نے اس کو قصاص میں قتل کر دیا ہو، آپ قاتل ہیں تو آپ کو میراث نہیں ملے گی، چاہے آپ نے اس کو قتل برحق کیا ہو یا قتل بغیر حق کیا ہو، ظلماً آپ نے اس کو قتل کیا ہو، یا عدلاً آپ قاضی ہیں، آپ نے اپنے مورث پر سزا سنا دی قصاص کی، یہاں پر سزا سنانا آپ پر واجب ہے، لیکن شافعیہ کہتے ہیں کہ آپ کو میراث نہیں ملے گی کیونکہ آپ قاتل ٹھہرے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ کل قتل بغیر حق مانع من الحرمان، کہ ہر وہ قتل جو بغیر حق کے ہو اس قاتل کو میراث نہیں ملے گی۔ ہاں، برحق طریقے سے آپ نے کسی کو قتل کر دیا، آپ قاضی ہیں، آپ کے مورث پر کسی نے گواہی دے دی کہ اس نے فلانے کو قتل کیا، تو قصاص میں آپ نے اپنے مورث پر قتل کا حکم لگا دیا، تو یہاں پر حنابلہ کے مذہب میں آپ کو میراث ملے گی کیونکہ یہ قتل بے حق ہے، حق طریقے سے آپ نے قتل کیا ہے، اور یہی قول راجح ہے۔ تو یہ 3 اقوال یہ ہم نے فائدے کے لیے لکھے ہیں، راجح قول جو یہ چوتھا قول ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے، یعنی پورے قتل کے باب کا خلاصہ یہ ہوا کہ وہ قاتل جو مقتول کو ظلماً قتل کر دے تو یہ قاتل اس مقتول کا وارث نہیں ہوگا، لیکن اگر برحق طریقے سے اس نے قتل کیا کہ یہ قاضی ہے، اس نے اس پر قصاص کا حکم سنا دیا، یا یہ گواہی دینے کے لیے چلا گیا کیونکہ دوسرا تھا ہی نہیں تو اس نے گواہی دے دی، تو اس کا وارث جو ہے وہ قتل ہوگا اس کی گواہی کی وجہ سے۔ تو یہاں پر بھی چونکہ یہ برحق طریقے سے اس نے کیا ہے، کیونکہ گواہی دینا تو واجب ہے اس پر کہ حق کی گواہی یہ دے، تو اس کو میراث ملے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہر وہ قتل جو ظلماً ہوگا تو وارث کو مال نہیں ملے گا، جو ظلماً نہیں ہوگا بلکہ عدلاً ہوگا تو وارث کو مال ملے گا۔ یہ اس باب کا خلاصہ ہے، تو آپ اس کو 2-3 بار اس کو پڑھیں، اور پھر بھی اگر اس میں کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ بالکل مجھ سے واٹس ایپ پر سوال پوچھ سکتے ہیں اس حوالے سے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کافی آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔